ماشاءاللہ آپ سب کو بھی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ یہ آپ کے سامنے فاضل نوجوان شیریں لسان عاقب علی شہزادے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ داتا گنج بخش علی حجویری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین سے فیض و برکات لے کر کے آپ لوگوں کے لیے روحانی تبرک لے کر آئے اور میلاد مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضری الحمدللہ یہ پیش کی اور تبرک آپ لوگوں کے لیے روحانی تبرک لے کر آئے، آپ کو بانٹا، تقسیم کیا۔ جسم کی بھی غذا ہوتی ہے اور روح کی بھی ہوتی ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کے مردہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، روح کو غذا نہ ملے تو ایمان اور روح یہ بیچاری بھوکی رہتی ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ انتظام سارا بابا محمد یونس صاحب قادری، چشتی، صابری، رضوی، انہوں نے آپ کے لیے یہ ماحول بنایا، سجایا، علماء کرام کو بلایا اور فقیر بندہ ناچیز کو بھی یوں ہی سمجھ لے کے پکڑ کے بٹھایا۔ تو فقیر کا لمبی چوڑی بات فقیر نے نہیں کرنی، بس ایک تحفہ اپنے استاد العلماء شیخ الحدیث شیخ القرآن نائب محدث اعظم پاکستان پیر ابو محمد عبدالرشید قادری چشتی صابری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فیض و برکات سے ایک حدیث پاک مختصر ترین، اور اس کے بعد پھر دعا کی طرف چلتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایڈوانس میں مبارک ہے کہ اس مرتبہ بابے نے نہ اپنے 12 بجائے ہیں نہ آپ لوگوں کے، الحمدللہ۔ یہ پچھلی مرتبہ دھند کا شکار بھی ہوئے اور یہ راستہ بھی جو تھا وہ سابقہ ان راہوں میں وہ کیا کہتے ہیں بستی کتنی دور بسالی، وہ معاملہ ان کے لیے بن گیا کہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنے محبوب کی طرف سفر کر رہے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا تصور ہوگا، اور جتنے قدم زیادہ ہو جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ پچھلی مرتبہ وہ عشق تھا، اتنی اب کی مرتبہ تڑپ والا عشق تھا کہ جلدی پہنچ جاؤں۔ تو ماشاءاللہ یہ رکاوٹ کوئی چیز نہیں بنی، اور اللہ رسول کے فضل سے جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف لائے، ان کی زندگی کے لیے علم و عمل کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ دروشی پڑھے، حدیث پاک سنو، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید حبیب اللہ۔ میلاد والے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، آپ کا فرمان ذیشان یہ میلاد منانے والے بالخصوص یاد رکھیں۔ 3 چیزیں ہیں، فرمایا کہ من حافظ علی 3 فہو ولی اللہ حقا ومن ضیعہن فہو عدو اللہ حقا۔ فرمایا جو بندہ 3 چیزوں کی حفاظت کرے وہ اللہ تعالیٰ کا پکا دوست ہے، ولی ہے، دوست ہے۔ اللہ پاک کا کیا ہے؟ دوست۔ فہو ولی اللہ حقا، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور جو ان 3 چیزوں کا خیال نہ کرے وہ اللہ پاک کا پکا دشمن ہے۔ وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ الصلاۃ، بولو الصلاۃ، نماز، زور سے بولو۔ ان 3 چیزوں میں جو 3 چیزیں بندہ اختیار کر کے اللہ پاک کا یار بن سکتا ہے اور نہ کر کے اللہ پاک کی دشمنی مول لیتا ہے، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ الصلاۃ۔ زور سے بولو، زور سے بولو، ایسے بولو کہ آپ کی روح میں رچ بس جائے۔ الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ یعنی نماز۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہ بھی چھوڑ دیتے ہو علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلی کیا ہے؟ نماز، اور دوسری کیا ہے؟ والصوم۔ بولو کیا ہے؟ والصوم، صوم سے مراد ہے روزہ، اور اس روزے سے مراد ہے رمضان شریف کا روزہ۔ رمضان شریف کا
رمضان شریف کے روزے کہہ لیں کہ یہ جو بندہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے، دوست ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا دشمن ہے، اس حدیث پاک کے مطابق۔ تیسری اور آخری بات، والغسل من الجنابت، جنابت کا غسل، جنابت کا غسل یعنی جب بندے پر غسل فرض ہو جائے، جو بندہ اس کو بغیر شرعی عذر کے لیٹ کرتا ہے، اگر تو وہ ٹائم پر کر لے تو اللہ کا یار، اللہ کا یار، اس طریقے سے بھی یاریاں ملتی ہیں، اس طریقے سے بھی دوستی میسر آتی ہے، اور اس طریقے سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے معاذ اللہ تعالی۔ اگر غسل جنابت کو، جو غسل بندے پر، تو بندوں کے ساتھ ہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، جو بھی ان تین چیزوں کی حفاظت کرے وہ اللہ پاک کا سچا ولی اور ولیہ، اور جو ان تین چیزوں کی حفاظت نہ کرے وہ بندہ اللہ پاک کا دشمن نہیں کہا گیا، پکا دشمن۔ جو اللہ پاک کی پکی دشمنی لیتا ہے وہ پھر بندہ خود ہی خیال کرے کہ میں یہ کرتا ہوں تو برکت نہیں پڑتی، وہ کرتا ہوں تو اتنی محنت کرتا ہوں تو کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے پاس نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ بہرحال اللہ پاک عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں میلاد والے آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان مقدسہ پر عمل پیرا ہو کر کے میلاد والے آقا علیہ السلام سے دوستی اور اللہ کریم عز و جل سے دوستی رکھنے رکھانے کی، کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ۔ ختم شریف پڑھا دیئے، اب مل کے ختم شریف پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کھل کے بولیں، اب لنگر کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور سنیوں کو پتا آپ کو لنگر کے بغیر یہ چلتے نہیں، تو بابا جی نے ماشاءاللہ آپ کے لیے لنگر کا انتظام کیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کے بولیں، ذرا کھل کے بولیں گے تو آپ کو بھوک کھل جائے گی، میدے پر جو ڈھکن لگا ہوا وہ بھی اتر جائے گا۔ آج جو بابا چشتی کی ناز شریف کی آواز سن رہا تھا فقیر، تو وہ بابا ایک ہوتا تھا، وہ بابا ملتا نہیں، اس بابے کی سیٹ بھی آپ کے پاس ہے۔ اکثر محفل پہ پہنچتا تھا، محفل پہ بے لوس، کیا نام تھا بابے کا؟ ہاں جی، اکثر محفل پہ وہ بابا آیا کرتا تھا نا، وہ کسی گاؤں سے، تو آپ کافی سال ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ بابے آپ بن گئے ہیں، سیٹ آپ نے سنبھال لی، اس نے کہا ہم چلتے ہیں، اس نے کہا نا کہ بابا تینوں مرنا بھی یاد ہے کہ نہیں، بابا تینوں مرنا بھی یاد ہے کہ نہیں۔ دو بابوں کی آپس میں بات ہوئی، کہتا یاد ہے، کہتا کیسے، کہتا ایسے، مر بھی گیا، ایسے ہاتھ رکھا اس نے، لیٹا اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب تو یہی پڑھ کے سنائیں گے، مرد نو اگے مر گئے باہو، یہ تو سنا دو جی، انہوں نے تہاڈا کام، میں پھر یہ تھوڑی جی گل ہو کر لوں، وہ تاں مطلب نو پایا ہو، تہاڈے ہو دے وچوں یہ سب کچھ، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ فقیر کو تو ویسے ہی شرم محسوس ہو رہی، اتنا اعلیٰ گلا ماشاءاللہ، جوان گلا اور سریلا گلا، تو فقیر اب طرز کے ساتھ آپ کو کیا سنا، یہ دو چار باتیں آپ نے سن لی اللہ رسول کے فضل سے جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ بھی بے لوس، دیگر ہمارے نعت خواہ بھی اکثر بابے کا جو ہے ماحول سارا یہ بے لوس والا ہی ہے، لالچی نعت خواہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو اللہ رسول کا فضل جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بے لوس ہی ہونا چاہیے، جو مقدر میں وہ مل کے رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے روٹی کے پیچھے دوڑنا، ایک ہوتا ہے روٹی پیچھے دوڑے، بس یہی فرق ہے۔ آج ایک بچے سے فقیر بات کر رہا تھا تو اس کو سمجھا رہا تھا، سمجھانے میں ذرا سختی آئی، تو یہ کہا کہ دونوں آدمی ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کا کہلاتا ہے تو وہ حلالی کہلاتا ہے، ایک کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں یا باپ کا پتہ نہیں تو وہ فتویٰ دوسرا آ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ادائیں ہوتی ہیں جس سے انسان نکھرتا ہے، ادائیں، تو ادائیں ایسی ایسی اپنائیں کہ آپ، ہمارے بابا جی فرمایا کرتے علیہ رحمت کے، آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری،
جس میلاد والے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر آپ کرا رہے ہیں. بہرحال یہ فقیر کی گفتگو پھر لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کو سمیٹیں اور مکمل کریں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بولے نہیں ہمیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحیم. اب پھر پڑھنا چھوڑ دیا، بچے پیچھے بیزی ہو گئے ہیں. بیٹا پڑھ لیں تھوڑا سا، اب یہ ختم کر رہے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام پڑھ لو تین شیر. سلام شمع بز میں جس سوہنی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہنی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
सलवातुल्लाह अलैका अस्सलाम खुदा के हाजिरो नाज़िर रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद सलातो सलाम अल्लाह 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 अल्लाह। भाई एक बात जो है वो बाबे मोहम्मद यूनुस के खाते में जाती है, डाल दें? क्यों भाई? एक बात नहीं बल्कि एक मोती है। बाबा भी डर गया, सारे चुप कर गए, पता नहीं केड़ी बात जान लगे। बाबे की झोली में एक मोती जाता है, जाने दे। ताड़े ताड़े सिद्धे रहने ने किसी का हिस्सा किसी का नसीब किसी ने नहीं लेना। ये याद रखो कि ये बाबा मोहम्मद यूनुस हज़रत साहब का मुरीद नहीं है, हमारे हज़रत साहब का मुरीद नहीं है, मुराद है। ये इसको ऐसी खुशबू महसूस हुई कि किसी बहाने से ये दर छोड़ता नहीं, किसी बहाने से ये दर छोड़ता नहीं। गोया के मुरीदों को भी ये, हज़रत साहब के मुरीदों को भी ये पैगाम देता है कि ना छड़ यार दा बूआ। इत्थे ए हो गया, उथे ओ हो गया, उथे पटाखा चलने का खतरा, इत्थे मोमबत्ती बढ़ गई। ये तो होता ही रहता है। अब मोमबत्तियां नहीं चल रही पूरे मुल्क में, ठीक है ना, कहीं कुछ हो रहा तो काम अपने लोगों ने छोड़ दिए। बाबे ने माशाल्लाह ये दर छोड़ा नहीं, इसने ये पैगाम दिया अल्लाह रसूल के फजल से जल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा खुलवा जा, हुण गल तेरी होंदी, फोटो खिचा पूरी। हाँ जेड़ी हुण झोली जाऊंदा भी झोली बाह इहनूं मोती नूं। ना छड़ यार दा बूआ, बोलो ना छड़ यार दा बूआ, भावें लख वारी दुत्कारे। नाले दी गल, भावें लख वारी दुत्कारे, पता किन्नू कहंदे ने? दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा। लख वारी ये कहने वाला भी बाबा है। ना छड़ यार दा बूआ, भावें लख वारी दुत्कारे। जिन्ना छड्या यार दा बूआ, ओयो इश्क दी बाजी। एक और दूसरा फकीर बंदा नाचीज की तरफ से इसके साथ ही अपने अपने ज़ौक़ के साथ लोग बैठे हैं, अपने अपने ताईं समझेंगे और फैज़ पाएंगे। इकबाल अलैहि रहमत का शेर याद आता है कि कौमों के लिए मौत है, कौमों के लिए मौत है क्या, मरकज से जुदाई। शेख साहब साढ़े वाला काम हो गया इत्थे। अगला मिसरा ये बात दा है, ये हर घर च गल पहुंच गई, हर घर च हर दर च पहुंच गई। वक्खो वक्ख वंड दी लोड़ ही नहीं। केड़ी बरादरी का जिक्र करिए ते केड़े नक्शबंदी ते केड़े चिश्ती ते केड़े कादरी, सारे वास्ते कौमों के लिए मौत है, मरकज से जुदाई। हो साहिबे मरकज तो खुदी क्या है खुदाई। अगे फिर जलवे फिर आउंदे ने, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलबतों में किबरियाई, ज़मीन व आसमां कुर्सी व अर्श खुदी की जद में है ये सारी खुदाई। ये फिर बाद पता लगता, पहले उरे जिहड़े सज्जे खब्बे अगे पिछे शम्मा लैके तुरे फिरदे ने, उन्होंने पता, उन्होंने जब तक वो हिसार दे अंदर नहीं आंदे तब तक ए दरस ए फैज मुयसर नहीं आता किते भी, किसी आस्थाने ते किते मुतल्लक हो जाओ। बहरहाल छोटा मुँह बड़ी बात देता ही फकीर ने साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह दे फैज़ बरकत नाल वाबस्ता हो के वड्डे लोकां नाल वाबस्ता हो के ते वड्डी गल कर छड़ी। अल्लाह पाक सानू सारे अमल दी तौफीक अता फरमाए। दुआ करिए जो कुछ पढ़िया सुने फीस बिल्ला मिल कर दो। रात जाना भी वापस ही जाना।
اچھا اچھا ماشاء اللہ اے بھائی انج نہیں نا ان چک لو اورے دیکھو اے ٹائم ہوندا ہے انج کرنا ہے اے دیکھو نا اتنے لکھیا غوثیہ بولو کی لکھیا اتنے زور نہ بولو کی لکھیا اتنے وہ لکھن والے نے تو لکھ چھڑیا کہ تسی دی قدر تے کرو تے جی اے نام پیراں چ آ گیا تے اسی فارغ ہو گئے کہ نہیں لے بابا ہن ڈیوٹی کر سر تے رکھے نو جڑا سبق دیتا ہاں چنگا کام کرن دیا رہن دے ہن تو ادا نہ کہہ دو ہن قمیض لا لے یہ کڑی طرح فیض ہے گل ہے کوئی یہ غوث پاک دا نام چکا ہے سر تے یہ ساجے ماجے گامے دی گل نہیں کڑی ہاں پھر کوئی شاپر سر تے پالے گا بابا کام وہ ود جائے گا جان دو کوئی نہیں ہاں یہ دیوانگی ہے یہ پیار ہے یہ عشق ہے یہ بابا ہے بھی اداں دا ہی ہاں یہ بابا ہے بھی یہ مقصد بھی یہی محفل کراؤن دا کہ مینوں کو پار چکاوے عشق والا تو میں پن چکی پھراں تو چلو وہ دل دی ہوگی بہانہ بن کے تو بنے رہن دو ایسے بہانے مٹھائی بھی سر تے آ گئی جو کچھ پڑھیا سنے فیس بھی ملک کر دیو ہوں بابا سینے تو لا لو نا سینے تنی تو تھلے نہیں کرنا غوث پاک دا نام تنی تو تھلے نہیں کرنا ادب مطلب کہ ادب ہے تے سنی ہے سنی تے ادب ہے سنی نہیں تے ادب نہیں ادب نہیں تے سنی نہیں یار یہ گلاں بنیادی نے عمل کرو گے تے گل ہے نہ کرو گے تے کری جو جنیاں مرضی محفلاں سجائی جو ساڈے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی سارے پاویں رضی اللہ کہہ دو پاویں رحمت اللہ جو دل کردا کہہ دو ہاں آپ غوث پاک دی محفل سی غوث پاک دی شہنشاہ بغداد دی نبی پاک علیہ السلام دی نیاز مقام غوث پاک دی نیاز جو بنڈی جان لگی تے ایک ذرہ ڈگ پیا تھلے ایک ذرہ کی ڈگیا بولو ایک ذرہ زمین تے جی میں مہمان نو اتے بٹھاؤندے نے اعلیٰ حضرت نو امام محمد رضا بریلوی نو اتے بٹھایا سی پلنگ دے اتے مرید تھلے بیٹھے سی اعلیٰ حضرت اٹھے اٹھ کے تے تھلے آئے تھلے آ کے تے گوڈیاں دے اتحیات دی شکل بیٹھے ایک دے سامنے بیٹھ دے غوث پاک دے سامنے نہیں غوث پاک دے لنگر دے ذرے دے سامنے غوث پاک کی ہے حسنی حسینی او فیوز و برکات جنہوں نے یہ نسبتہ نہیں سمجھی انہوں نے کی پتہ اہل بیت دا قدر کی تے صحابہ دا قدر کی نعرے تے نعرہ سٹیاں ہوندے نے گل ادب نال ہی بندی ہے ادب تو شروع کرو ابتدا اور ایمان دا پہلا قلعہ ہی ادب ہے ادب ٹہ گیا تے ہر شے گئی بنائی جو بلڈنگاں 7 منزلی بلڈنگ بنا لو ساری رات جاگے دے رہو تقریراں کری جو محفلاں کری جو فقیر تے پیسے سٹن دے بھی خلاف ہے یہ میز رکھ لیا کرو بابا جی میز دے ہوتے او دی وجہ تے حروف لکھے ہوندے نے سانو مرشد نے جڑا فیض دیتا ہے مثال دے طور تے کوئی 10 روپے پھڑے ہونا لب جان کے سانو فیض جو 10 روپے سبحان دوواں تے پڑھ لینے ایسے ایک تے لکھیا طارق باجوہ دوواں تے باجوہ دے قبضہ پورے ملک دے باجوہ دے قبضہ تے اتھے تے کی کرو گے تسی اللہ پاک کرے کہ انہوں قبضے دا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے ہن دیکھو نا طارق توئے رے قاف توئے رے توئے الف را قاف طارق توئے قرآن چوندی کہ نہیں یار بولو تو صحیح الف قرآن چوندہ کہ نہیں را قرآن چوندہ کہ نہیں قاف قرآن چوندہ کہ نہیں باجوے دی بے جڑی لفظ حرف لگا ہویا با ہوندی کہ نہیں الف ہوندہ کہ نہیں جیم ہوندہ کہ نہیں وا ہوندہ کہ نہیں ہے ہوندی کہ نہیں اے حروف نال قرآن بندہ ہے انہا حرفانہ کی بندہ بولو قرآن تو جن نے حرفانہ عدب نہیں کیتا قرآن دا عدب کی کرنا سٹو پیسے پیرن کون نہیں سٹاں گے عدم توجہ ہوئے تو پھر تو چلو معافی ہے نا جی میز دے آپ ہمیں جیب جی پائی جو بلکہ مطلب کہ حرفان دا بھی عدب یہ مرشد فرمان دے سرحمت بیٹا حروف کا بھی عدب کیا کرو حروف سے قرآن بنتا ہے حروف سے یار عدب لب لب کے کیتا تے بن گئے اللہ دے ولی پھر دسنا پہ گا کی ہوندہ پھر نمی گل کھول جائیں گے انہی کی گل ٹھیک ہے
سمجھ آ گئی گل دی دے دیے واپس اے عمل کرو بھی یار کر لو گے انشاءاللہ تعالی بے ادبہ مقصود ناصرے شیر تے ہوندہ ہونا یہ تے سنا دے چلو ایک سونی نہیں ہے یہ ذرا ترد لا کے سنو یہ ہم جو پڑھے نا جی کوٹا ہونے نے پھیرنا ہے سنو ذرا کی کہتے ہیں دو جی میں حضور سخی سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی آپ نے ادب دی گل کی تھی ہے تو آپ دی بارگاہ تے جانے آپ ادب دے بارے کی فرما رہے تو آری والے سلطان فرماتے نے علم پڑھیا یہ جوہر نہیں بنے دے تے جڑے ہون ذات کمینے پتل کدی اے سونا نہیں بنے تے پاوے جڑیے لکھ لگینے سوم کولو ایک دے داد نہیں مل دی تے پاوے ہون سے خزینے بنا ادب نجات نکامل باغ تے پاوے مریے وچ مدینے ہو لگ گیا کوٹا غوثیہ نیاز دا ذرہ ڈگیا زمین تے آلہ حضرت امام محمد رضا اٹھے پلنگ تو اٹھ کے تھلے آئے لوگوں نے نہیں پتا کی ہونے لگا وہ حیران کے بابے انہوں نے پتہ نہیں کی ہویا آپ تشریف لائے اتحیات بیٹھے بے کے زمین تے ہاتھ لائے ہاتھ لا کے اور پتر ادھر دیکھو کچھ ہے پلے پہ جائے اور صدقے جاواں اور یار یہی تو شاید انہوں بھی ادب کہندے نے بھی دھیان نال گل سن لو یہ پتر سارا ادب ہی ہے یہ ہے تے گل اگے تر پے گی تے بادشاہ بن جاؤ اپنے اپنے محکمے دے بادشاہ بن جاؤ گے جے گلاں ادب والی بنیاد چ رکھ لو گے تے موجاں ہو جان گیاں ہن ہاتھ رکھ لے زمین تے کی رکھے ہاتھ زمین تے لائے تے او ذرہ ایک نیاز دا ختم شریف دی غوث پاک دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیاز دا ایک ذرہ چک کے تے زبان دے نال اٹھایا ایک کوٹ جڑا یہ پی لیا سارے نے اہل ایمان واسطے کوٹا ہے جنہوں رل مل کے اسی کوٹا لانڈے ہیں کتے ادھر رگڑا لوانڈے ہیں کتے ادھروں مقصد ہے بھی ایک گل بن جائے کسی پاسوں تھوڑی جی بھی بن گئی تو ساری ہو گئی یہ تھوڑی نہیں تے پھر بہت ہی دے پیچھے پہ کے تے وہ بنیاداں تو اسی محروم ہوئے بیٹھے ہیں آنکھوں انشاءاللہ تعالیٰ ادب کرائیں جتھے جتھے جاؤ فیض ونڈو ان کو ادب ہے حرفان دا بھی ادب ہے اخبار دے تراشے نے او بھی چکو ان تے بھی الف بات آسا خبرنامے جو بھی او حروف لکھے ہوندے نا حرفانہ قرآن بندہ ہے حرفانہ کی بندہ ہے قرآن بندہ آنکھوں انشاءاللہ تعالیٰ ادب کرائیں چلو دعا منگ لیے جو کچھ پڑھیا سنے فی سبیل اللہ ملک کر دیو صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک علیہ السلام کا صدقہ یہ محفل پاک جو منعقد پذیر ہوئی ہے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاذ العلماء شیخ الحدیث شیخ القرآن
نائب محدث اعظم پاکستان پیر ابو محمد محمد عبدالرشید قادری چشتی صابری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستانہ عالیہ پر آپ کے دامن میں یہ بیٹھ کر کے محفل یہ بابا محمد یونس صاحب قادری صابری اور حجویری چشتی رضوی نقشبندی انہوں نے ماشاءاللہ یہ سجائی ہے، اور یہ شہزادے ماشاءاللہ علم و عمل کی دنیا کے شاہسوار اور مقرر دل پذیر، انہوں نے ماشاءاللہ تشریف لا کر کے محفل کو گرمایا اور عشق رسول علیہ السلام کی خوشبو کو مہکایا اور سب پر چھڑکایا۔ تو یہ انتظام و انصرام کرنے میں بابا محمد یونس صاحب کے ساتھ جو احباب بھی شریک ہوئے، سب کی محبتوں کو سماعت کی صورت میں بھی جو دوست تشریف لائے، قبول و منظور فرماتے ہوئے ہم سب کو بہتر صلہ نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ طیبہ طاہرہ مطہرہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کا وسیلہ جمیع انبیاء اکرام، رسل اعظام، شہداء اعظام، خلفاء اعظام، صدیقین، صالحین، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، تابعین اکرام، تبع تابعین اکرام، ازواج مطہرات، امہات المومنین، حسنین کریمین کی مادر مہربان سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بنی شہزادی کائنات فاطمۃ الزہرا دیگر شہزادیاں رضی اللہ تعالی عنہن کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام اعظم غوث اعظم داتا گنج بخش فیض عالم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور شاہ نقشبند بخاری مجدد اعظم محدث اعظم تمام سلاسل کے بزرگان دین، خصوصاً صاحب رشد الایمان نائب محدث اعظم پاکستان پیر ابو محمد محمد عبدالرشید قادری چشتی صابری رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما۔ پیر و مرشد کی زوجہ ہم سب کے ماں جی دیگر ازواج کے بارگاہ میں ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما۔ بابا محمد یونس صاحب ان کے پیر و مرشد کی والدہ، ان کے پیر اور خانوادے سے جو بھی دنیا سے پردہ کر گئے، اس گھرانے کے جو بھی پردہ کر گئے، اور جو شرکاء ہیں، جو معاونین ہیں، سب کے جو بھی اعز و اقرباء رفقاء رشتہ دار سید و عقیدہ سنی مسلمان مرد عورتیں پردہ کر گئے، موجود قیامت تک پردہ کریں گے۔ بالخصوص حاجی عبدالقدوس صاحب جو کہ ہماری انجمن کے صدر بھی تھے، پچھلے دن انہوں نے پردہ کیا، ان سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ اور ہمارے اہل محلہ، ہماری مسجد سے متعلق نمازی حضرات، منتظمین حضرات اور محبت رکھنے والے جو بھی پردہ کر گئے، بالخصوص سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما، سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور ہمارے عزیزم، ہمارے برخوردار محمد عبد القدیر صاحب، ان کے تایا جان اور ان کے تایا جان کے دوست حاجی گل باریہ، یہ دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف انہوں نے سفر کیا، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ عز و جل ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول منظور فرما، جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور ہمارے ایک عزیز برخوردار ضمیر احمد صاحب، ان کے بھی کئی اعز و اقرباء، ان کا بھی پیغام دعاؤں کے لیے، جو بھی دنیا سے پردہ کر گئے، یا رب العالمین ان کی بخشش کا سامان فرما۔ اور آپ احباب، دوست احباب کی دلوں میں جو زبانوں پر الفاظ آنا چاہتے ہیں، مالک عز و جل بہتر جانتا ہے، سب بچوں کی، سب شرکاء کی دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے مطابق جو جو ان کی نیک دلی خواہشات ہیں سب کی پوری فرما، سب کی پوری فرما، جائز تمنائیں، جائز آرزویں پوری فرما۔ جو گزر گئے ہم سب کے، ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سب کے معاف فرما، جو موجود ہیں ان کے مال جان اولاد رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، شر شیاطین و نظر بد جادو ٹونا سے محفوظ فرما۔ ہمارے یہ نمازی کئی بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے، مدرسے کے ساتھ سب کی محبتوں کو قبول و منظور فرما کر سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
بابا جی محمد دین صاحب، بابا جی محمد اشرف صاحب، یہ دودھ والے صاحب کے غلام ہیں ماشاءاللہ، عاشق دیوانے اور دیگر جتنے ہمارے نمازی، سب کو، یہ ایجڈ ہیں، بزرگ ہیں، یہ ان کا سایہ، بزرگوں کا سایہ جو ہوتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ان ایسے بزرگوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ماشاءاللہ۔ جیسے ان کے صاحبزادوں نے اپنے والد گرامی کی خدمت کی، اور ایک مرتبہ پھر سے جیسے وہ زندگی تو اللہ پاک دینے والا ہے، یا اللہ ایسے ہی ہم سب کو بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے مرزا محمد طفیل صاحب، ان کے بھی ماشاءاللہ دائیں بائیں آگے پیچھے ان کی بھی محبتیں نچھاور رہتی ہیں، ان کے گھرانے سے بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، وہ نوازتے رہتے ہیں، ہر طرف سے دعائیں سمیٹتے رہتے ہیں۔ وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کی زوجہ، ان بچوں کی والدہ جو دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی بخشش کا سامان فرما، ان کی بخشش کا سامان فرما۔ اور دیگر بھی ہمارے اہل محلہ جو بھی گزر گئے یا رب العالمین، سب کی بخشش کا سامان فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو موجود ہیں سب کے مال، جان، اولاد، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، شر شیاطین و نظر بد، جادو ٹونا سے محفوظ فرما۔ اور بابے کی مائی تو نہیں کہہ سکتے، بابے کی تو زوجہ ہے، آپ سب کی مائی، اس کے لیے بھی دعا کریں ماشاءاللہ۔ بڑا وہ اس بابے کے ساتھ اس نے وقت نبھایا، لنگر میں آگے بڑھ چڑھ کر ماشاءاللہ وہ خدمت کرتی رہتی ہے کہ میں ہی دیگ ساری میں پکا جاؤں، دیگیں میں پکا جاؤں۔ اللہ پاک نے ایسا ذوق دیا، اس بی بی کی بھی خدمت کو اللہ پاک اپنی بارگاہ معلیٰ میں قبول و منظور فرما کر اس سے بھی اجر عظیم عطا فرما، اس کی بھی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، دیگر ان کے بچوں کی بچیوں کی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ خیر فرما۔ اور معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے یا ہم سب کے، جو بھی گھروں میں بچوں میں جو بے چینیاں، بے قراریاں، پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری دور فرما، پریشانیوں کو کافور فرما، طبیعتوں کو مسرور فرما، دلوں کو نور نالا نور فرما، شیطانوں کے شر جادو ٹونا سے محفوظ فرما۔ اور ان کے ساتھ بھی جو یہ صاحبزادہ عاقب علی آسی صاحب، رضوی صاحب جو تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھی بھی جو اللہ پاک ان کی بھی خیر فرما، ان کی محبتوں کو بھی اپنی بارگاہ معلیٰ میں قبول و منظور فرما، تندرستیاں عطا فرما، علم و عمل میں، عمر میں، مال جان اولاد، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ آخر میں صاحبزادگان کی خیر مانگیں، الحاج صاحبزادہ پیر ابو الحسن محمد غوث صاحب قادری رضوی ماشاءاللہ، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ بھی علالت کے باوجود بہت ساری محبتیں ماشاءاللہ وہ فرما رہے ہیں۔ آستانہ عالیہ انہی کے یہ کہہ لیں کہ نسبتوں سے قائم دائم ہے، فقیر بندہ ناچیز ایک جھاڑو کشوں میں شامل ہے۔ اور دیگر صاحبزادگان محمد ماجد صاحب بھی اور محمد اون صاحب بھی، سب کی خیر مانگیں، اللہ پاک سب کی خیر فرما، سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت صاحب کی صاحبزادیاں اور ان کے خاندان سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رہیں ان کے جلوے، بس ان کے جلوے ہمارا دل بنے یادگار مدینہ، ہماری خاک یا رب نہ برباد جائے، بس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ خدا بندہ دعا مقبول کر ہم روح سیاہوں کی گناہوں کو ہمارے بخش، صدقہ غوث اعظم کا جل اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔